شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی سرہانے رو رہی ہے، سر پیٹ رہی ہے، سینہ پیٹ رہی ہے، کہہ رہی ارے گاڑی چھوڑ کر کے مرا ہے، کون چلائے گا؟ تو دیور آ گیا سامنے کہ بھابھی آپ پریشان کیوں ہوتے، ہم چلائیں گے۔ عورت نے سینہ پیٹ کر کے کہا کہ میرا شوہر دکان چھوڑ کر کے مرا ہے، کون چلائے گا؟ وہ لالچی دیور پھر آیا، کہا کہ بھابھی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، دکان چلانا میرا کام۔ اس عورت نے سر پیٹ کر کے کہا کہ میرا شوہر 10 لاکھ روپے قرض لے کر کے مرا ہے، کون ادا کرے گا؟ یہ چپ ہو گیا، سکتے میں چلا گیا، بول ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہر بار ہم ہی بولیں گے، آپ لوگ کب بولیے گا؟ جب میرا جنازہ اٹھے گا تب بولیے گا۔ حیرت کی بات ہے، خانہ کعبہ جدھر آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کتنی شاندار مسجد ہے، دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا۔ ایسی مسجد ہے ایسا لگتا ہے کہ شاہ کسی بادشاہ نے بنایا ہے، در و دیوار سے لگتی ہے کہ مسجد ہے۔ اللہ اس مسجد کو سجدے سے چندے سے دونوں سے آباد فرمائے، مبارکباد فرمائے۔ آپ کدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے مال ہے، جیسے مال ہے ویسے خانہ کعبہ ہے۔ عجیب بات ہے، خانہ کعبہ کے برابر مال ہے، مال کے برابر خانہ کعبہ ہے۔ حیرت کی بات ہے، قرآن نے کہا ہے جیسے خانہ کعبہ ویسے مال، جیسے مال ویسے خانہ کعبہ۔ قرآن نے کہا اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بیٹھے لوگ کم ہیں، کھڑے لوگ زیادہ ہیں۔ جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے مال ہے۔ کیسے؟ خانہ کعبہ دین کا سہارا ہے اور یہ مال دنیا کا سہارا ہے۔ اگر خانہ کعبہ نہیں ہوگا تو دین بغیر سہارے کے رہ جائے گا، اگر مال نہیں ہوگا تو دنیا بغیر سہارے کے رہ جائے گی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جس زمانے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے۔ جس زمانے میں کوئی کام بغیر پیسے کے نہ ہو وہ قیامت کا زمانہ ہے۔ اب قیامت آنے والی ہے، جو زمانہ آ گیا یہ دین کا کام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال ہے، لائٹ ہے، مائک ہے، سب کچھ ہے، لیکن بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں، دنیا کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں۔ اور کہا گیا جب وہ زمانہ آئے تو جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ او جوانوں، محنت کرو، کیرم بورڈ میں، لوڈو میں، کرکٹ میں اپنا وقت برباد مت کرو، جوانی کو برباد مت کرو، کماؤ۔ جیسے چوٹی کماتی ہے ویسے کماؤ، کماؤ۔ اگر نہیں کماؤ گے، پیسہ نہیں کماؤ گے تو تمہارے گھر کی عورت آوارہ ہو جائے گی۔ پیسہ کمانا ہے تو گھر کی عورت کی آبرو بچے گی، پیسہ نہیں کماؤ گے گھر کی عورت کی آبرو داؤ پہ لگ جائے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیا سال آیا تھا تو بھاگل پور جو گنگا ہے گھر سے لے کر کے لوگ وہاں کھانا پکا رہے تھے۔ نیا سال چکھنا تھا، دارو پی کر کے بسم اللہ خراب کر کے آئے ہیں، نیا سال مبارک۔ 4 جوان گئے، ہانڈی لیا، چاول لیا، دال لیا، گوشت لیا، گئے پکانے کے لیے۔ تو 4 جوان کھانا پکانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایک جوان سے کہا کہ لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، تو کہتا پاؤں میں درد ہے۔ کہا مسالہ پیس دو، کہا ہاتھ میں درد ہے۔ کہا کہ ذرا سالن چکھ کر کے بتاؤ کہ کچا ہے کہ پکا، کہا کہ سردی ہے۔ جب کھانا پک کر کے تیار ہو گیا تو کہا گیا تھوڑا سا آ کر کے کھا لو۔ اب بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، جب کہہ رہے ہو کھانے کے لیے تو کھا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا، سبق پڑھ پھر
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ بہت دور تک آپ جلسہ سن رہے، بڑی محبت میں ڈوب کر کے سن رہے۔ میں مسافر ہوں، مہمان ہوں، آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم فرمائے اور آسمان کی بلندی آپ کو عطا فرمائے۔ آپ ہم کو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، سینہ تان کر کے سر اٹھا کر کے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک بوڑھے کو ٹھوکر لگ گئی تو بوڑھے سے کہتا او چچا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ اس بوڑھے کا جواب سنیے، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی۔ اس بوڑھے نے کہا ارے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارے آغاز کو بھی جانتا ہوں، تمہارے انجام کو بھی جانتا ہوں، اور تمہارا درمیان کیا ہے اس سے بھی میں بے خبر نہیں۔ تیرا آغاز یہ ہے کہ تو ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک، نظر پڑ جائے تو گھن لگے، اس ناپاک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، تیرا یہ آغاز ہے، اور تیرا انجام یہ ہوگا کہ جب تیری روح نکلے گی، مرے گا، تو تم کو زمین کے نیچے جگہ ملے گی، زمین کے اوپر نہیں۔ کتے سے بھی بدتر تمہارا انجام ہوگا، کتے کو زمین کے اوپر جگہ ملتی ہے، تم کو زمین کے اوپر بھی جگہ نہیں ملے گی، یہ تیرا انجام ہے۔ اور درمیان یہ ہے کہ 5-5 کلو پاخانہ تمہارے پیٹ میں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے تمہارے پیٹ کو سمیٹ کر کے رکھا ہے، اگر وہ کھول دے تو ایک آدمی بدبو کی وجہ سے تمہارے پاس نہ رکے۔ ابھی لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے کہاں آتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور کیا کہتے ہیں کہ میرا کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے کر دیا ہے، میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، چل نہیں رہا ہے، بند ہو گیا، پڑوسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، بھائی نے جادو کر دیا ہے، پڑوسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آج آپ کی غلط فہمی کو میں دور کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے قرآن کی حفاظت فرمائے۔ 2 چیزوں پر جادو کا اثر ہوتا نہیں، 2 چیزوں پر جادو کا اثر ہوتا نہیں ہے۔ قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ 2 چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی کی روزی کوئی جادو کے ذریعے چھین نہیں سکتا، کسی کی جان کوئی جادو کے ذریعے لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جادو کر دیا ہے، روزی آپ کی چلی گئی، جادو کیا، جان چلی گئی، وہ قرآن پر بھی جھوٹ بول رہا، حدیث پر بھی جھوٹ بول رہا۔ 7 آدمی، بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تو 7 کو خوف ہوا کہ اس میں کوئی ایک گنہگار ہے جس پر بجلی گرنا چاہتی ہے، تو پلان ہوا کہ ایسا کرو ایک آدمی پر بجلی گرے باقی سب بچ جائے، یہاں سے نکلو اس درخت کو چھو کر کے آؤ، جو گنہگار ہوگا اس پر بجلی گرے گی، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو۔ تو 7 آدمی ایک جگہ، پہلا آدمی نکلا، درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں نیک آدمی ہوں، اس لیے بچ گیا۔ دوسرا آدمی یہاں سے نکلا، وہ درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں نافرمان نہیں ہوں، نیک ہوں، اس لیے میری جان بچ گئی۔ تیسرا آدمی جب نکلا تو وہ بھی درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ چوتھا آدمی نکلا، 5واں آدمی نکلا، 6ٹھا آدمی نکل رہا ہے، ایک آدمی بچا ہوا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں گنہگار ہوں، مجھ کو اپنی جماعت سے جدا مت کرو، اپنے ساتھ لے کر کے چلو، میں بچ جاؤں گا، اگر الگ کر دو گے تو میں مر جاؤں گا۔ وہ آدمی اس کو جھڑک کر کے کہتا ہے تم نافرمان ہو، تم کو مرنا ضروری ہے، مجھ کو بچنا ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ 6 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، بجلی گری تو 6 آدمی پر گری، نیک یہ تھا، گنہگار وہ تھے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے اور اپنے کو دوسرے سے برا سمجھیں گے۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں نہ جو میں نہ کہے
दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे। दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे। उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली। कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। पैगाम मर्दों के हवाले से खत्म हो गया, औरतों के हवाले से सिर्फ 4 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहां से वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा उठाया, आप देखेंगे मस्जिद में ताबूत होता है, तो पहले होता था लकड़ी का ताबूत, अब है स्टील का ताबूत। और उससे भी बढ़िया ताबूत कौन है? रबड़ वाला। आपको दिल्ली से ऑर्डर करा करके मंगाना होगा। ये जो ताबूत आपका स्टील वाला है, इसको 4 आदमी ढो करके लाता है। अगर रबड़ वाला ताबूत आप मंगा लेंगे तो एक ही आदमी उसको तोड़ करके हाथ में लेकर के आ जाएगा। हल्का भी होता है और बेहतरीन होता है। आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं रबड़ वाला ताबूत। तो जनाजा उठा बस्ती से, तो एक आदमी बोल रहा है, ये जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है? सुनने वाला बोला, करे कहां से टपके? आसमान से नहीं टपके। अगर ये जिंदा होता तो ये जनाजा होता। तो उसकी बेटी बोली कि अब्बा हुजूर आप गलती पर हो, ये आदमी सही बोल रहा है। ये आदमी सही बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। बेटी ने कहा अब्बा ये सही बोल रहा है, जिंदा का जनाजा है कि मुर्दा का जनाजा है। इसके पूछने का मतलब है कि ये जो आदमी मरा है, जिसका जनाजा है, इसने अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसके लिए दुआ करे, सदका खैरात करे। इसके पूछने का ये मतलब है, अगर वारिस को छोड़ा है जो उसको याद करे तो जिंदा का जनाजा है, अगर वारिस को नहीं छोड़ा तो मुर्दा का जनाजा है। इसको सब लोग भूल जाएंगे, कभी कोई किसी को याद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि बकरी छोटी होती, हाथी बड़ा होता है। बाप कौवा है और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक। आपको अल्लाह ने बेटी दिया है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है। बेटा को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा तो अपना धन है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा बेटी को दीजिए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बादशाह के दरबार में एक लड़की आई। बादशाह से कहा मुझको नौकरी दो, तुम्हारे घर में खाना पका देंगे, पोछा लगा देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने कहा तुमको नौकरी नहीं दे सकते, तुम बदसूरत हो, तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है। तो उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने दोनों बात गलत कही है। अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने दावा किया कि अगर तू साबित कर देगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी, पक्की है नौकरी। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा कि जिसके मुंह में गोटी का निशान वो बदसूरत, आपने ये बात गलत कही है। सर को उठाइए, चांद को देखिए कितना खूबसूरत है, मगर उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, इंसान हूं, मैं कैसे बदसूरत हो सकती? बादशाह को मानना पड़ा कि यह औरत सूरत वाली नहीं है, सीरत वाली है। उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा जिसकी नाक चिपटी होती है वो बदसूरत होती है, आपने ये बात भी गलत कही। हिरन को देखो, हिरनी को देखो, कित कदर खूबसूरत है, लेकिन नाक पर गौर करो, उसकी भी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान होकर के बदसूरत कैसे हो सकती हूँ?
اے زن اسر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، قلب بخشی قلب بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے آ، بس یہی اسلام ہے آ۔ بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، مصافحہ کریں گے۔ وہ جو گیہوں میں پانی پڑتا ہے نا تو لوگ پھر آڈن میں بگلا کو مارتے ہیں، تو آپ لوگوں کا حال اسی بگلے کی طرح ہے، آپ لوگ آدھا پنڈال میں ہیں آدھا سسرال میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنائے۔ پردے کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، آپ نے اتنا سن کر کے دل خوش کر دیا کہ میں اتنا اچھا نہیں سنا پایا جتنا اچھا آپ نے سن کر کے دکھایا۔ آپ کی جوان بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی مدرسے میں آ کر کے بولا کہ میرے باپ کو 2 بیوی ہے، ایک سگی ہے ایک سوتیلی ہے۔ تو مدرسے والے کا سر چکرا گیا، کیا بول رہا ہے؟ سوتیلی ماں تو سنتا تھا، سوتیلی بہن تو سنتا تھا، سوتیلی بیٹی تو سنتا تھا، لیکن سوتیلی بیوی پہلی بار سن رہا۔ مدرسے میں آ کر کے بولا کہ میرے باپ کو 2 بیوی، ایک بیوی سگی ہے دوسری سوتیلی ہے۔ تو مدرسے والے کا سر چکرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ سوتیلی بیوی سگی بیوی کون ہے بتا دو۔ کہا جو سگی بیوی ہے وہ تو میرے باپ کے نکاح میں ہے، میرے باپ نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ میرے باپ کے نکاح میں ہے، یہ سگی بیوی ہے، اور جو سوتیلی بیوی ہے وہ دوسرے کی بیوی تھی، بھاگ کر کے میرے باپ کے پاس آ گئی۔ 1875 میں مسلم یونیورسٹی کو سر سید احمد خان صاحب نے بنایا، تو وہاں پر پلان ہوا سر سید احمد خان صاحب کا کہ لڑکا الگ پڑھے گا لڑکی الگ پڑھے گی، لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، پیٹرول اور آگ کو ایک جگہ ہم جمع نہیں کر سکتے، لڑکا جوان ہے الگ پڑھے، لڑکی جوان ہے الگ پڑھے، جوان لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع نہیں کرو گے تو لڑکی بیمار پڑ جائے گی، لڑکی نیک گمان نہیں ہوگی، لڑکی بہادر نہیں ہوگی، لڑکی کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس موقع سے سر سید احمد خان صاحب نے کہا یاد رکھو تمہاری حکومت چلی گئی، لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع کرو گے تمہاری عورت تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے۔ افغانستان کا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا محمد علی بوگرا، اس نے دوسری شادی کی، تو ایک انگریز بولا کہ دوسری شادی کی کیا ضرورت تھی، اس کو رکھیل بنا کر کے رکھ لیتا، بڑا بے وقوف وزیر اعظم ہے، دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر دن تازہ دودھ مل رہا ہے تو گائے کو باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بولا کہ تم انگریز ہو، اب سمجھ میں آیا کہ انگریز اگر ہاتھ سے مصافحہ کرے تو ہاتھ کو دھو لو، کہیں اس کتے کا اثر ہاتھ سے تمہارے دل تک نہ پہنچ جائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل
میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں، عظیم مقرر، عظیم خطیب، عظیم مہمان جس کے آپ پیاسے ہیں اور جن کے لیے میں ماحول بنانے کے لیے بیٹھا، ان کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وہ آپ سے خطاب کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ایسی محبت کا رس گھول دیتے ہیں کہ آپ قربان ہو جاتے ہیں، مسجد بن جاتا ہے، مدرسہ بن جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ آمین کہیں کہ اللہ ان کا سایہ تادیر ہم سب کے اوپر قائم فرمائے۔ میاں بیوی کے حوالے سے آخری پیغام صرف 2 منٹ کا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک لڑکا ہاتھ اٹھایا، ابھی اس کی شادی تک نہیں ہوئی، ووٹر لسٹ میں ابھی اس کا نام بھی نہیں، ویٹنگ میں جا رہا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، یہ کیسا ماڈرن زمانہ ہے۔ لوگ پہلے سنا کرتے تھے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آ چکی ہے۔ آج ہی دیکھ رہا تھا فیس بک میں 9 سال کی لڑکی ماں بن گئی، حیرت کی بات ہے۔ ایک کتاب ہے ہندو دھرم کی، اس کا نام ہے ہری ونش پران، وشنو پران۔ اس میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا زمانہ آئے گا تو عورت اپنے حسن کو بیچے گی، غریب شوہر کو لات مار دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، اور 8 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا اور 10 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی۔ اتنا برا زمانہ سنتا تھا، آنے والا ہے، آ چکا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں بہنوں کی آبرو کی اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ وکیل صاحب کے پاس ایک عورت آ کر کے بولی حضور میں طلاق لے سکتی ہوں؟ تو وکیل صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ تم کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے؟ کہا کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہا ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کہا شادی نہیں ہوئی، طلاق لینا چاہ رہی؟ کہا سوچ رہی تھی اگر طلاق لینے کی بات آئے گی تو کیا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 3 چیزیں سکون کی بنائی۔ پہلی چیز میٹھی نیند ہے۔ آپ موبائل دیکھ کر کے میٹھی نیند کو قربان مت کیجئے۔ صبح کو اٹھ کر کے اگر پورا دن آپ سونا چاہیں گے تو میٹھی نیند آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے سکون کس میں رکھا ہے؟ رات کی نیند میں رکھا ہے۔ دوسری چیز سکون کی کیا ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اپنے وطن میں رکھا ہے۔ آپ لاکھ دبئی چلے جائیے، لاکھ امریکہ چلے جائیے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہ جائیے، آپ کو دل نہیں لگے گا۔ جب ٹوٹے پھوٹے مکان میں آپ گھر میں آئیں گے وہ سکون ملے گا جو جنت میں ملا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سکون کس میں رکھا؟ وطن کے اندر رکھا۔ اور تیسری چیز اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، تیسری چیز اللہ نے سکون کس میں رکھی ہے؟ اپنی بیوی کے پاس رکھا ہے۔ وہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ آپ ادھر ادھر منہ مارتے رہیے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بیوی کے پاس آ کر کے دیکھیے، جو سکون ملے گا کہیں نہیں ملے گا۔ ایک عورت بازار آئی تو دکاندار کتا لے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو عورت سے کہا کہ میڈم یہ کتا خرید لیجئے، بہت اچھا کتا ہے۔ تو عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو کتا پسند نہیں ہے۔ تو دکاندار بولتا ہے کہ آپ کو تو دوسرا شوہر بھی اس سے بہتر مل جائے گا لیکن اس سے بہتر کتا نہیں ملے گا۔ عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا، کتا خرید۔ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامران دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برتر از آسماں دیکھتے ہو۔
یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے۔ آپ کا جلسہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا اور آپ گھر لوٹیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ جنت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، تو جب تک ٹھیک نہیں ہوتا ڈاکٹر کا احسان مانتا ہے، اور جیسے ہی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر کا احسان بھول جاتا ہے۔ دریا میں سفر کر رہا ہے، کشتی پھنس گئی تو مالک کا احسان یاد رکھتا ہے، جیسے ہی کشتی پار ہوا مالک کا احسان بھول جاتا ہے۔ جب مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے تو استاذ کا احسان مانتا ہے، جیسے ہی فارغ ہوا احسان بھول جاتا ہے۔ جب تک لڑکا کنوارا ہے ماں باپ کا احسان مانتا ہے، جیسے ہی شادی شدہ ہوا سسرال کے دوپٹے کی ہوا لگی اس کا قبلہ بدل گیا، ماں باپ کا احسان ہی بھول جاتا ہے۔ ایک آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ایک غلطی نہیں ہے، ڈبل غلطی ہے، چھوٹی غلطی نہیں ہے، بڑی زبردست غلطی ہے۔ کیا غلطی ہے؟ آپ اپنا راز کسی کو بتا دیجئے اور اس سے کہیے تم کسی سے مت بتانا، وہ بھی کسی سے بتا دے گا، کرے کسی سے مت بتانا، پتہ چلا کہ پورے بازار میں راز فاش ہو گیا۔ یہ غلطی نہیں ہے، ڈبل غلطی ہے، چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور امید کرتے وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا، یہ غلطی نہیں ہے، ڈبل غلطی ہے، زبردست غلطی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد سے امید کرتے ہیں کہ وہ میری نافرمانی نہیں کرے گی، یہ جھوٹ ہے، غلطی ہے، جیسا بوگے ویسے ہی کاٹنے کو ملے گا۔ بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، گالی سن کر کے مسکرا رہا ہے، اتنا بڑا جورو کا غلام۔ بیوی گالی نہیں گولا کر چھوڑ رہی ہے، لیکن یہ چپ چاپ سن رہا ہے۔ سنتے سنتے جب عاجز ہو گیا تو کھڑا ہو کر کے سینہ تان کر کے بولتا، افسوس کہ تو میری بیوی ہے، تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ زندہ رہیں گے خدمت کریں گے، ماں باپ مر گئے دعائے مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے حق ادا کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے، خوب پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے، خوب پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے آج شام میں، سر اٹھا کر تو جو رہتا ہے آج شام میں، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے، اس قابل بنایا ہے، یہ تیرے باپ کا